میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہم جن چیزوں کے واسطے اللہ کے دین سے بھاگ رہے، کل کو یہی چیزیں ہم سے بھاگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی. ایک نیکی اگر بیوی جنت میں چلی گئی، شوہر کو جنت میں جانے کے واسطے ایک نیکی کی ضرورت ہے. باپ جنت میں چلا گیا، بیٹے کو جنت میں جانے کے واسطے ایک نیکی کی ضرورت ہے. بھائی جنت میں چلا گیا، دوسرے بھائی کو جنت میں جانے کے واسطے ایک نیکی کی ضرورت ہے. یہ ایک نیکی بھی دینا گوارا نہیں کرنا. یہ میں کیوں ضائع کروں اپنی نیکی دے کر؟ میں تو اس سے اپنے درجات بلند کروں گا. آج ہم جن کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ صحابہ رضی اللہ مجمعین نے ایسا مزاج بنایا تھا، ایسا مزاج گھر والوں کا بنایا تھا، ایسا مزاج عورتوں کا بنایا تھا. ان کی عورتیں انہیں اللہ کے راستے میں نکالا کرتی تھی، ان کے گھر والے انہیں اللہ کے راستے میں نکالا. عمرو بن جموح جن کا ہم آپ کو واقعہ سنا رہے تھے، 4 شیر جیسے بیٹھے تھے. آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. بیٹوں نے آ کر کہا ابا جی معذور ہیں، چل نہیں سکتے اچھی طرح، ایسے میں کہاں اللہ کے راستے میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی جنت حاصل کرنا چاہے تم کیسے روک سکتے ہو اسے؟ جانے دو. نکل گیا اللہ کے راستے میں، جا کر شہید ہوئے احد میں. ان کا جنازہ کوشش کی گئی کہ مدینہ منورہ واپس آ جائے، جنازہ مدینہ منورہ کی طرف نہیں چلا. جنازے کو اونٹ کے اوپر رکھا گیا، اونٹ کو مدینہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کی گئی، اونٹ مدینہ منورہ کی طرف نہیں چلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ جا کر دیکھو کہ کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہا جنازہ مدینے کی طرف. عمرو بن جموح کا گھر والوں سے پوچھو کیا کہا تھا انہوں نے نکلتے ہوئے. گھر والوں کے پاس گئے، گھر والوں نے کہا، انہوں نے نکلتے ہوئے کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ گھر سے نکل تو رہا ہوں، اب دوبارہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹا. چلے 4 مہینے کی بات یہ نہیں تھی، اب دوبارہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف. یہ مزاج بنایا تھا. دیکھو تو صحیح کیسی محبت باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے، کیسی محبت بیٹی کو باپ سے. ایسی بیمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایسی بیمار کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے اس بیماری میں کہ تم خیال رکھنا. جب واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا دور سے لوگ چلتے ہوئے آ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تم سب چلتے ہوئے؟ فرمانے لگے، لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی صاحب زادی کو ابھی دفنا کر واپس آ رہے ہیں. اب کون سا عذر باقی رہ گیا؟ ہر حال میں صحابہ رضی اللہ مجمعین اس نقل و حرکت پر تھے. میرے محترم دوست بزرگوں، بات ایسی ہے، یہ اصل بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اس خروج کو اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو صرف فضائل کے اوپر موقوف کیا ہوا ہے. اس کے اوپر فضیلت، نکلیں گے تو ثواب مل جائے گا، نہیں نکلیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور بہت سارے کار خیر ہیں اور بہت سارا مال ہے خرچ کرنے کو. بھئی اگر ہم نہیں نکل رہے اس مرتبہ اللہ کے راستے میں کوئی بات نہیں، کسی خیر کے کام میں مال لگا کے ثواب حاصل کر لیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں نہ نکلوں اور اس کے بدلے مال خرچ کر دوں تو کیا میرا بدل ہو جائے گا؟ آئے کن کے پاس؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے راستے میں نہ نکلوں اور اس کے بدلے مال خرچ کر دوں کیا اس کا بدلہ ہو جائے گا اللہ کے راستے میں؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کتنا مال خرچ کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ 6000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن میں نہیں نکل سکتا. فرمایا اگر تم یہ 6000 درہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بھی جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سویا ہوا ہے اس کا بھی بدلہ، اس کا بھی ثواب حاصل نہیں کر سکتا. جو آدمی اللہ کے راستے میں، ابو لیث سمرقندی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہوا ہے؟ سویا ہوا ہے. اس سونے والے آدمی کا 6000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی سونے والے آدمی کے برابر بھی ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اب بتا دو کیا بچا؟ آ رہی ہماری بات سمجھ؟ اس واسطے مسئلہ صرف ثواب کا نہیں ہے. ثواب حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہمارا تو ایسا مزاج بن گیا کہ اجتماع ہوگا اجتماع سے نکل جائے گی،
شیطان اسی طرح ٹالتا چلا جاتا ہے۔ ایسا اجتماع، مبارک اجتماع کون سا؟ مدینہ منورہ کا ایسا مبارک اجتماع۔ اور بیان بھی کوئی معمولی ذات نہیں کر رہی، بیان اور خطبہ بھی دے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اس مسجد کے اندر جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور اس امام کے پیچھے امامت نماز پڑھ رہے جنہوں نے انبیاء کی امامت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صبح جماعت روانہ ہوئی، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ ابن رواحہ تم صبح نہیں گئے جماعت کے ساتھ؟ یا رسول اللہ میری سواری تیز ہے، میں نے سوچا شام تک جا کر جماعت سے مل جاؤں گا، میں نے سوچا شام تک جا کر جماعت سے مل جاؤں گا، میں اس کی وجہ سے رک گیا۔ فرمایا اے عبداللہ جانتے ہو تمہارے اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا؟ تمہاری اور جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے اوپر اللہ کے راستے کا کوئی اثر نہ ہو، وہ اس حال میں ملے گا اللہ سے قیامت کے دن کہ اس کے دین کے اندر خلل ہوگا۔ اس کے دین کے اندر کیا ہوگا؟ خلل۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ مزاج صحابہ رضی اللہ مجمعین کا بنایا تھا کہ وہ ہر حال میں نکلنے ہی کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کی جماعت تیار بیٹھی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا تم نکلے نہیں ابھی تک؟ کہنے لگے رسول اللہ اب نکلے یا صبح نکل جائیں، رات ہو رہی ہے۔ اب بھی مسجد نبوی پہ لکھا ہوا ہے ما بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری۔ ہاں جماعت تیار بیٹھی ہوئی نکلنے کے واسطے۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نہیں نکلے ابھی تک؟ یا رسول اللہ ہم ابھی نکلے رات میں یا صبح نکل جائے؟ فرمایا کیا جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ ایک رات بھی مسجد نبوی میں ٹھہرنا اللہ کے رسول گوارا نہیں کرتے تھے جماعت، ایک رات۔ اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں، مسئلہ صرف ثواب تک محدود نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کا شوق، ایک ہوتا ہے عمل کا خوف۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، ایک ہوتا ہے ترغیب، ایک ہوتی ہے ترہیب۔ ترغیب جو ہوتی ہے وہ نئے لوگوں کی، بے اللہ کے راستے میں نکلو گے یہ اجر ملے گا، اللہ کے راستے میں نکلو گے تو ایسا ثواب ملے گا۔ ساری زندگی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل اللہ کے راستے کی ایک گھڑی ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہماری؟ ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ یہ تو حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا میں جتنے بھی اعمال خیر ہیں ان سارے اعمال خیر بھی ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آ رہی بات سمجھ؟ یہ تو نئے لوگوں کے لیے ترغیب ہوتی ہے، پرانوں کے لیے ترغیب، کہ اگر ہم اللہ کے راستے سے ایک گھڑی بھی پیچھے رہ جائیں۔ ابھی حضرت کا بیان پڑھ رہے تھے، آج بیان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جماعت تیار ہوئی نکلنے کے واسطے، اور اگر تم نے اس جماعت کے ساتھ نکلنے میں کہہ دیا آج نہیں کل نکلوں گا، بالکل اسی طرح بیان لکھا ہوا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ رحمت واسعہ بیان میں فرما رہے ہیں جماعت تیار ہوئی نکلنے کے واسطے، اس جماعت کے نکلنے میں تمہاری ضرورت ساتھ نکلنے کی ہے، تم نے یہ کہہ دیا آج نہیں کل نکلوں گا، وہی معاملہ ہوگا جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا۔ وہ تین آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے، زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کے نفس ان کے اوپر تنگ ہو گئے، ہاں بس روزہ نہیں چاہتے تھے آج نہیں کل، آج نہیں کل، اسی میں سارا وقت گزر گئے۔ یہ کل جو ہے نا کبھی نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو دعوت دی اسلام کی، حج کے موقع پر
سب نے اسلام، اس میں سے ایک آدمی تھا اسے بڑی اچھی لگی اللہ کے رسول کی بات، اس نے اپنے قبیلے سے کہا دیکھو بھائی بات قبول کر لو. انہوں نے کہا اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے. یہ قبیلہ چلا گیا، اگلے سال حج پر نہیں آیا، اس سے اگلے سال حج پر نہیں آیا، اس سے اگلے سال، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ کے بھی 10 سال مکمل ہو گئے، اور حج وجا کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو وہ آدمی واپس آیا، آ کر کے لگا رسول اللہ میں وہی آدمی ہوں جو آپ سے شروع میں ملا تھا، میرے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کفر کے اوپر ہی مر گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس دین پر مرا اسی پر اٹھایا جائے گا. اسے کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. آ رہی بات ہماری سمجھ؟ یہ کل کبھی کل نہیں ہوتی. حضرت کعبی کہتے تھے کہ میرا نہ نکلنے کا ارادہ نہیں تھا، اللہ نہ کرے نکلنے کا ارادہ تھا، لیکن بس روزانہ یہ سوچتا تھا آج نہیں کل چلا جاؤں گا، آج نہیں کل چلا جاؤں گا، آج نہیں کل چلا جاؤں گا. اسی کل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. منافقین آ کر عذر کرنے لگے. دیکھو یہ عذر جو پیش کرتے ہیں نا، یہ منافقین کا مزاج ہوتا ہے، عذر کا پیش کرنا. یہ جھوٹے جھوٹے اعذار پیش کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اللہ کے رسول نے ایک رخ طے کیا نکلنے کے واسطے، تو آ کر کیا جھوٹا عذر پیش کر رہے؟ اجی وہاں تو عورتیں ہوتی ہیں اور ہم فتنے میں پڑ جائیں گے اگر وہاں نکلے. اللہ فرما رہے الا فی الفتنۃ سقط، یہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے کس میں پڑ چکے ہیں؟ اپنے نفاق کی وجہ سے کسے پڑ چکے ہیں؟ پہلے ہی فتنے میں پڑ چکے ہیں. یہ عذر پیش کیا. آئے حضرت کعب آگے رسول اللہ میرا معاملہ تو صاف ہے. ایسی ناراضگی مدینہ منورہ میں کہ پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں تھا. پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں. ان کے بھائی تھے چچا زاد بھائی ابو قتادہ، ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اے ابو قتادہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم، اللہ کے رسول ہی جانتے. ایک خروج کے چھٹ جانا، یہ نوعیت ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر سلام کیا کرتے تھے، اشاروں سے دیکھتے تھے. اللہ کے رسول کے ہونٹ بھی ہلے، میرے جواب میں یہ نہیں ہلے. یہ حالت ہو، ایک خروج کو چھٹ جانا. حضرت فرماتے تھے انسان 2 حال سے خالی نہیں رہتا، یا تو داعی رہے گا یا مدعو رہے گا. اگر دعوت چھٹے گی تو باطل فوراً دعوت دے دے گا. حضرت کعب ایک خروج سے پیچھے ہٹے. اللہ کے رسول تھوڑے سے ناراض ہوئے. غسان نے خط بھیج دیا. غسان بادشاہ ریشم میں لپٹا ہوا خط آیا. تمہیں تو تمہارے لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، تم ایسا کرو ہمارے ساتھ آ جاؤ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اتنی سی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. انہوں نے وہ ریشم میں لپٹا ہوا خط وہی تندور کے اندر ڈال دیا. کہنے لگے بھی ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی، دوسری مصیبت سر پر آ گئی. میرے محترم دوستو، یہ قصہ یہ ہم میں سے ہر فرد کے لیے قصہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی، ہمارا چلہ چھوٹ جاوے، ہمارے 4 مہینے چھوٹ جاوے، ہمارا سالانہ خروج چھوٹ جاوے، دین کے تقاضے پر نکلنا ہمارے چھوٹ جاوے، ہماری طبیعتوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. دکانوں میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کھیت میں لگے ہوئے ہیں، شادیوں میں شریک ہو رہے، کاروبار میں شریک ہو رہے، سارے کام ہو رہے. کوئی بات نہیں، جگہ چھوٹ گیا کیا حرج ہے، پھر کبھی چلے جائیں گے، بڑا خیر کا کام. فرماتے تھے کہ 50 دن سوائے رونے کے ہمارا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا. ہلال ابن امیہ یا مرارہ بن ربیع، ان دونوں کی بیویوں میں سے کسی کی بیوی آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ 50 دن گزر گئے ہیں، 40 دن گزر گئے، سوائے رونے کے ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. سوائے رونے کے ان کا کوئی کام نہیں. اس واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ وقت، یہ مال اس وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا وقت ہے. دیکھو جو لگ گیا وہ بچ گیا، جو کھا لیا وہ ضائع ہو گئے. یقینی بات. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گوشت کھا رہی بیٹھی. اللہ کے رسول نے پوچھا اے عائشہ
اور گوشت آیا تو وہ کہاں گیا؟ یا رسول اللہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، بس یہ ایک ران بچ گئی میرے اور آپ کے واسطے۔ فرمایا نہیں عائشہ، جو کچھ خرچ ہو گیا وہ سب کا سب بچ گیا، بس یہ ایک ران جو میں نے اور تم نے کھائی یہ ختم ہو گیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو گیا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بچ گیا۔ اس واسطے اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہم صحابہ سے سیکھیں۔ ہمارے مال کا اصل مصرف وہ شادیاں نہیں ہے، ہمارے مال کا اصل مصرف وہ گھروں کا بنانا نہیں ہے، ہمارے مال کا اصل مصرف وہ دنیا سجانا نہیں۔ ہمارے صحابہ رضی اللہ مجمعین کے مال کا سب سے بڑا مصرف جو ہوا کرتا تھا وہ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہوا کرتا تھا۔ کہاں خرچ کرنا؟ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا۔ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو 50,000 روپے کی جماعت تیار ہو گئی، اجی بہت بڑا خرچہ کر لیا، 4 لاکھ روپے شادی کے واسطے رکھے تھے، یہ 50,000 روپے نکال کے اللہ کے راستے کے واسطے رکھ لیے۔ یہ ترتیب نہیں تھی صحابہ کی۔ کیسے مال لگایا کرتے تھے؟ حضرت شہیب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے نکلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں کفار مکہ نے گھیر لیا۔ حضرت شہیب دوڑ کر ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے۔ انہوں نے مکے والوں سے کہا دیکھو میرے پاس 50 تیر ہیں۔ کتنے تیر ہیں؟ 50۔ میں ایک تیر انداز ہوں، تم میں سے 50 آدمیوں کو مار دوں گا۔ پھر میرے پاس تلوار ہے، میں ٹیلے سے اتر کر تلوار سے مقابلہ، پھر اللہ فیصلہ کرے گا یہ تو تم مرو گے یا میں مروں گا۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میرا مال مکے میں رکھا ہوا ہے، مال تم لے لو، جان میری چھوڑ دو۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال کا لگانا۔ کہنے لگے مکے والے تیار ہو گئے، فرمانے لگے جاؤ مکے جاؤ، میری گھر کی چوکھٹ کے نیچے اتنا اتنا سونا دفن ہے، وہ تم لے لو۔ فلاں عورت کے پاس چلے جاؤ، وہاں 2 نائے جوڑے میرے سلے ہوئے رکھے ہیں، وہ تم لے لو۔ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، اتنا اتنا مال میرا رکھا ہوا ہے، وہ تم لے لو۔ مجھے مدینے جانے دو، مجھے ہجرت کر کے کہاں جانے دو؟ مدینے جانے دو۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تھے دور سے چلتے ہوئے، اللہ کے رسول صاحب نے دور سے دیکھ کر فرمایا ربح البیع یا صہیب، ربح البیع یا صہیب، ربح البیع۔ اے صہیب کامیاب تجارت کر کے آئے ہو، کامیاب تجارت کر کے آئے ہو، عمدہ تجارت کر کے آئے ہو۔ کیا تجارت یا رسول اللہ؟ کون سی تجارت؟ جو مکے میں کر کے آئے؟ میں رسول اللہ وہ تو میرے اور مکے والوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا تم وہاں تجارت کر رہے تھے، یہاں آسمان سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر اترا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اپنی جانوں کو اللہ کے راستے کے واسطے بیچ دیتے۔ معمولی بات ہے۔ مال حضرت جی مولوی صاحب کو بیان ہے، حضرت بیان میں فرما رہے مال ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کی مال کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ مال کس کے پاس ہے؟ ہر ایک کے پاس، لیکن شکل مال کی بدلی ہوئی۔ کسی کے پاس حضرت کے بیان میں ہے کسی کے پاس لال شکل میں مال ہے، کسی کے پاس کالی شکل میں مال ہے، کسی کے پاس زمین کی شکل لال شکل کالی شکل، کسی کے پاس سونے کی شکل میں مال ہے، کسی کے پاس بھینس کی شکل میں مال ہے۔ آ رہی بات ہماری سمجھ میں؟ اور قرآن کیا کہہ رہا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو، جب تک اپنا پسندیدہ مال۔ صحابی نے آیت سنی، فوراً سب سے پسندیدہ جو مال تھا ان کا وہ لے کر آ گئے۔